تصفو الحياة بنور هدى جمال. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اس سورۃ العصر کی تفسیر کی اور فرماتے ہیں کہ میں اس سورت کی تفسیر کو لکھنے بیٹھا تو میرے ذہن میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی اس کی تفسیر میں کیا لکھا جائے. کہتے ہیں میں نے اسی اثناء میں اپنی کتاب کو بند کیا اور میں بازار چلا گیا. بازار میں ایک آدمی آوازیں لگا رہا ہے کہ لوگوں میرا سودا خرید کر لے جاؤ، سودا خراب ہوتا جا رہا ہے، ضائع ہوتا جا رہا ہے. کہتے ہیں مجھے یہ شائق ہوا، میں اس کے قریب چلا گیا. جب میں نے اس کا بوریا اٹھایا تو دیکھا نیچے برف تھی جو پگھل رہی تھی اور اس کا واقعتاً یہ نقصان ہوتا جا رہا تھا اور وہ بازار میں آوازیں لگا رہا تھا کہ لوگوں میں نقصان میں جا رہا ہوں، میں گھاٹے میں جا رہا ہوں، مجھے یہ لاس ہو رہا ہے، تو میرے سودے کو خرید کر لے جاؤ. کہتے ہیں سورۃ العصر کی ساری تفسیر میرے دماغ میں اسی وقت آ گئی کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کی تفسیر میں کیا لکھا جائے. والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. تو یہ تفسیر میرے ذہن میں آ گئی کہ کس طرح انسان گھاٹے میں جا رہا ہے، نقصان میں جا رہا ہے. جس طرح یہ برف پگھل رہی تھی اسی طرح انسان کی زندگی آہستہ آہستہ پگھلتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے. انسان اعمال کی طرف نہیں بڑھ رہا، انسان اللہ کی شفقت اور مہربانی کی طرف نہیں آ رہا. جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، کہ لوگوں جلدی کرو اپنے رب کی رحمت کی طرف، اپنے رب کی بخشش کی طرف آؤ. تمہارا رب منتظر ہے کہ میرا بندہ کب آئے گا، مجھے یاد کرے گا اور میرے سامنے آنسو بہائے گا، میرے سامنے اپنے گناہوں کی گٹری کھولے گا، میرے سامنے اپنے بازو جو ہے وہ جھکائے گا، اپنے سر کو جھکائے گا. اللہ تعالیٰ منتظر ہے، لیکن انسان گھاٹے میں جا رہا ہے، نقصان میں جا رہا ہے. اسی طرح جس طرح یہ برف پگھل رہی ہے، انسان کی آہستہ آہستہ سانس ختم ہوتی جا رہی ہے. ایک وقت آئے گا کہ انسان کو اس دنیا سے جانا پڑے گا اور پھر انسان اس وقت پر بڑا ہی پشیمان ہوگا، پچھتائے گا اور پچھتاوا اس کا مقدر بن جائے گا. تو پھر اس وقت اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. ایک وقت آئے گا کہ جب ہم دنیا سے جائیں گے تو ہمیں چند روز دوست احباب جو ہے وہ یاد کریں گے کہ یہ ہمارا دوست تھا، ہمارا بھائی تھا، ہمارا ہمسایہ تھا، ہمارا پڑوسی تھا اور ہمارے کاروبار میں شراکت دار تھا. چند مہینے کے بعد یہ لوگ بھول جائیں گے، بلکہ چند دنوں کے بعد ہی بھول جائیں گے. اور جو پیچھے ہمارے یتیم بچے رہ جائیں گے وہ چند مہینے یا چند سال ہمیں یاد کر کر کے روئیں گے، آنسو بہائیں گے. اور اس کے بعد بیوی جو بیوہ ہو چکی ہے وہ بھی 1 سال کے بعد اس کے زخم پر بھی اللہ تعالیٰ مرہم پٹی کر دے گا. یہ سب ہمیں بھول جائیں گے اور ایک وقت آئے گا جو قبر کی بلندی ہے وہ بھی ہواؤں کے ساتھ، پانیوں کے ساتھ، بارشوں کے ساتھ بہہ کر زمین کے برابر ہو جائے گی. اور ایک وقت کے ساتھ ہماری جو اگلی آنے والی نسل ہے اس میں ہمارا نام و نشان تک نہیں رہے گا. اگر ہم چاہتے ہیں اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیں، اپنے آپ کو گھاٹے سے بچا لیں، اپنے آپ کو پشیمانی سے بچا لیں، پچھتاوے سے بچا لیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیں. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم گھاٹے میں نہ جائیں، نقصان میں نہ جائیں. اور فرمایا وہ لوگ گھاٹے اور نقصان میں نہیں ہیں الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیکیاں کرتے رہے، نیک اعمال کرتے رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کرتے رہے. حق کی تلقین اور صبر کیا ہے؟ انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی بخشی تو اس سمرے میں پھر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں نقصان اور گھاٹے سے بچا کر رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین.